अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सजदा है, और सजदा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बतलाया है वो नमाज है। नमाज को मजबूती से पकड़ कर रखें। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सतून है। नमाज कामयाबी की चाबी है। हमने उन लोगों को बहुत कामयाब होते देखा जो लोग नमाजी थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नमाजी बनाए और ऐसा नमाजी बनाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़रों के सामने उसके दिल में अपनी जगह बना लें, और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा बना दे जैसे उसको पसंद है। तो नाज़रीन, मैं पिछले 2-4 साल से ये बात कर रहा था कि फैज़ हमीद और साकिब निसार ये बुराई की जड़ हैं, और पाकिस्तान में ये सब कुछ उलट पुलट कर रहे हैं, और इसके ज़िम्मेदार भी यही हैं। तो नाज़रीन, नई तफ्तीश जो फैज़ हमीद की हुई है उस तफ्तीश के मुताबिक, और कर्नल लियाकत साहब जो कि असम्बली को डील किया करते थे, पार्लियामेंट को डील किया करते थे इमरान खान के बिलों को पास करवाने के लिए, और वो कह लें कि छोटे फ़िरौन बने हुए थे। तो नाज़रीन, सब कुछ आश्कार हो चुका है, और साकिब निसार इस वक्त लंदन में उस फ्लैट पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं जो उनके नाम पर भी नहीं है, और जो उनसे वादा किया गया था ये प्लाट, ये जो घर है, ये फ्लैट है, ये आपको मिल जाएगा, और अभी तक उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके नाम पे नहीं हैं। वो एक मिडल मैन के नाम पे है, और मिडल मैन जनाब मुकर गया जी। वो कहता मैं इसके नाम पे क्यों करूं, अभी ये तो खुद अटकने वाला है, फंसने वाला है, तो मेरे हाथ से भी माल जाएगा। तो जनाब, जब टॉप सिटी के मालिकान के घर पर जब छापा मारा, जब जनाब जी उनके साथ अंधाधुंध ज़्यादती की गई, उनके करोड़ों पे उठाए गए, उनके जेवर उठाए गए, उनके लोगों को उठाया गया, तो वहाँ से 4 वीगो डाले भी उठाए गए। 4 वीगो डाले में 2 वीगो डाले जनाब साकिब निसार के घर पर ही रहते थे प्रोटोकॉल के साथ। एक साकिब निसार इस्तेमाल करते थे, एक उनके बेटे नजम साकिब इस्तेमाल करते थे। तो जनाब साकिब निसार ने जब हवा का रुख बदलते देखा तो उन्होंने अपना डाला भेज दिया वापस फैज़ हमीद के डेरे पर, उसके फॉर्म पर, लेकिन नजम साकिब ने वो वीगो डाला वापस नहीं भेजा। एटलीस्ट के रेंजर्स वालों ने उनसे आकर वो और रिसीव किया, वसूल किया कि ये माल मसरूका है, और जिन लोगों ने चोरी की है वो मान गए हैं कि उन्होंने ये चोरी में उठाए थे। तो जनाब, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्टें हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, एक वीलॉग में तो जगह नहीं बन सकती इसकी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन बनने का शौक़ जो था वो फैज़ हमीद को खाए जा रहा था, और उसके लिए उसने इमरान खान को अपने साथ भी लाया। उससे वादा किया कि पहले 5 साल 10 साल वो सदर पाकिस्तान बनेगा, और जनाब व्लादिमीर पुतिन बनेगा जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब। व्लादिमीर पुतिन ने एक डूबते हुए रशिया को सहारा दिया था, और उसने रशिया को एक मुस्तहकम रियासत बनाने में उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। वो भी रशिया की KGB जो खुफिया एजेंसी है रशिया की, उसके सरबराह थे। तो मौसूफ़ जनरल फैज़ हमीद साहब भी व्लादिमीर पुतिन बढ़ने के लिए चले थे, लेकिन चूँकि इसमें हलाल कमाई शामिल नहीं थी और इसमें जराइम की लंबी फहरिस्तें, लंबी लिस्टें शामिल हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कामयाब करवाता है। जो लोग अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म नहीं करते, लेकिन जब जुल्म की इंतहा होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की लाठी जो है वो हरकत में आती है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। वो जब इंसाफ करने पे आता है तो ऐसे ऐसे बड़े बादशाहों को भी रुला देता है। तो नाज़रीन, इतनी लंबी लिस्टें, इतनी लंबी फहरिस्तें जराइम की कि एक 8 साल के बच्चा जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ होगा
جو ماں باپ کو کتنا پیارا ہوگا. 8 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے یار, ذرا سوچو صحیح یار, خدا کا خوف کرو. 8 سال کے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کے منہ پر ایک فوجی بوٹ اس کے منہ پر رکھے ہوئے ہے کہ اپنا گیجٹ ہمیں دے دو. یار کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. کیا یہ لوگ ملک کو کیا بنانے چلے تھے؟ اب یہ کہتے ہیں ہمارا فیض میں اس سے کوئی تعلق نہیں. تعلق اب تم نہیں بتاؤ گے, ابھی تعلق پی ٹی آئی والوں تم نہیں بتاؤ گے تمہارا فیض میں اس سے کیا تعلق ہے اور کیا تعلق تھا. ابھی تعلق تو بتانے والے بتائیں گے. کتنے جانا جناب, بہت لمبی رسی دراز کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, لیکن ان لوگوں کو عزت راس نہیں آئی. یہ چاہتے تو پاکستان کو آباد کر سکتے تھے, پاکستان کو ترقی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو ڈبونا زیادہ مناسب سمجھا. یہ ان کا ہی وہ گل چھڑ رہا ہے نا, کیا نا آفتاب اقبال جو کہتا تھا کہ اس نے کپتان نے جہاز کو ڈبونا زیادہ پسند کیا. اس نے تو یہ بات تب کی ہوگی نا جب اس کو لفافہ نہیں پہنچا ہوگا. تو ہماری پریڈکشن ہے کہ آفتاب اقبال صاحب جلد ہی نرغے میں آئیں گے, جلد ہی گرفتار ہوں گے, اور پھر جو وہ اپنے سچ بتائیں گے تو پھر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. کچھ باتیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جس دن عمران خان کا پتہ لینے کے لیے آفتاب اقبال اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گیا زمان پارک میں, تو وہ اپنی بیٹی کے بنا واپس آیا تھا. اور اس کے لیے آپ سوچیں کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. لیکن جو کچھ بھی ہوتا رہا ہم اس کی دوستوں کے ساتھ بتاتے رہے اس کی معلومات, لیکن دوست ہماری بات مانتے نہیں تھے. ابھی ثاقب نثار صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 5 ستمبر کو وہ ملک میں اپنی ٹکٹ کے مطابق واپس آئیں گے. تو دیکھتے ہیں جناب, شکار خود کڑکی میں آتا ہے یا کڑکی جو ہے وہ شکار تک پہنچائی جاتی ہے. یہ ایک ایسا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں, ایک ایسا کردار ہے پاکستان کا, ایک مکروہ کردار ہے پاکستان کی سیاست میں, اور پاکستان کی عدلیہ پر ایک سیاہ دھبا ہے جو کہتا تھا کہ جناب 2-4 MP تو میں نون لیگ کے ایسے ہی توڑ دوں گا. اگر صرف کہ اس کے ایک کلپ جو اس کا وہ وائرل ہوا تھا اس کی فرانزک کروائی جائے اور اس کے اوپر بھی حساب لیا جائے تو بھی یہ پس جائے گا. لیکن یہاں پر تو جناب بنڈل کے بنڈل پڑے ہوئے ان کے خلاف کہ کرپشن کی مد میں کتنا پیسہ لیا اور عمران خان کی مدد کرنے کے لیے کتنا پیسہ لیا, اور کیسے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا. اور چلتا ہوا پاکستان, پھلتا پھولتا پاکستان نواز شریف کی زیر نگرانی چل رہا تھا, ان لوگوں نے تباہی کے راستے پر کیسے ڈالا. یہ پاکستان کے مجرم ہیں. اس نے تو یار وہ ڈیم پر پہرا دینا تھا, وہ نہ ڈیم کا پیسہ ملا نہ ڈیم کا پہرے دار ملا, بلکہ ابھی وہ پہرا دے رہا جی اپنے وہ لندن والے فلیٹ پہ جو اس کو رشوت میں ملا. ابھی اس کی تمام تر گواہیاں سامنے ہیں, لینے والے اور دینے والے اور مڈل مین سب بیچ میں اشکارا ہو چکے ہیں. تو ان لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے یار, بے شمار کرپشن کی ہے, اس کے باوجود ان لوگوں کی نہ نیتیں بھری ہیں نہ ان کے پیٹ بھرے ہیں. جہنم کی آگ سے ان لوگوں کے پیٹوں کو بھرا جائے گا جناب. اتنا ظلم کہ پاکستان کو انہوں نے رکوع کی حالت میں کر دیا, گرنے والا کر دیا, حکومت میں رہ کر بھی اور اپوزیشن میں رہ کر بھی. اور اتنی بھولی بھالی عوام کہ اس کے نعروں پر اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اس کی باتوں پہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. حقیقت کو سمجھنے میں بہت دیر کر رہے ہیں یوتھیے. جناب یوتھیا ہو اور عقل والا ہو, یوتھیا ہو اور ایمان والا ہو, یوتھیا ہو اللہ کے رسول سے ڈرنے والا ہو, یوتھیا ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو, یہ ہو نہیں سکتا.
بے شمار مثالیں ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنی فیملی میں دیکھیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، کوئی بھی یوتھیا آپ کو ماں باپ کا فرما بردار نہیں ملے گا۔ دیکھیں لاہور میں وہ ایک ڈاکٹر تھے بیچارے، انہوں نے عمران خان کو کتنے سالوں سے وہ چندہ دے رہے تھے، ان کو جناب چندہ دیتے دیتے ان کی محبت میں گرفتار تھے، تو آخر ایٹ لیسٹ ان کا بیٹا بھی یوتھیا ہی تھا، تو ان کے بیٹے نے مہنگی والی لینڈ کروزر لینے کے لیے اپنے باپ کو ہی قتل کروا دیا۔ یہ تو حال یوتھیوں کا ہے۔ اور ایک قومی یوتھ میں سے ایک لڑکی کراچی میں تھی، نتاشا، جس نے 4-5 بندے مار دیے، آئس پی ہوئی تھی اس نے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے یہ آئس ہے۔ آئس کے یہ ڈیلر تھے، آئس انہوں نے فری میں بانٹی۔ وہ جو پوری رات ڈانس کرتی ہیں تھیں نا لڑکیاں، ان کو آئس کا ہی گھونٹ لگائے جاتے تھے۔ یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وقت ثابت کرے گا ہماری پریڈکشن کو، ضرور ثابت کرے گا۔ لوگ دیکھیں گے اور مانیں گے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ یا اللہ پاکستان کے عوام کو ایک اچھا اور سچا لیڈر عطا فرما، تاکہ پاکستان ترقی کرے، معاشی بدحالی سے نکل جائے، امن قائم ہو۔ امن سے ملک چلا کرتے ہیں، بد امنی سے نہیں چلا کرتے۔ اور عنقریب ان کا زور ٹوٹ رہا ہے، دشمنان پاکستان کا زور ٹوٹ رہا ہے، اور محبان پاکستان انشاءاللہ طاقت میں آئیں گے، اور ملک ہمارا ترقی کرے گا، اور ملک ہمارا پریشانیوں سے نکلے گا، اور یہ بجلی کے جو بل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ایسے کر دے گا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، ہم لوگ بھیک مانگنے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ گو کہ بہت کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، کبھی یہ کہتے ہیں جی پاکستان کو قرضہ نہیں ملنا چاہیے، کبھی یورپی یونین کو لکھتے ہیں کہ پاکستان کو آرڈر نہ دیے جائیں امپورٹ ایکسپورٹ کے۔ بہت کچھ کوششیں کر رہے ہیں اور مزید یہ کرتے رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اب تک کتنے کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔